الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے، اور میرے ساتھ بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جسے ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آپ شاید ان دو اشعار کو آپ تشریحی طور پہ سمجھ نہ سکے ہوں، تو آپ کو ہم یہ بتائیں کہ ہم اور آپ جو آج کی شب یہاں بیٹھے اپنے نبی کا ذکر کر رہے سن رہے ہیں، اس کی وجہ اس کا سبب صرف عشق محمد مصطفیٰ ہے، حضور سے پیار ہے، حضور سے محبت کا اظہار ہے، اور حضور کی محبت نبی کا عشق ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی آگ ہے کہ وقت کا عاشق یہ کہتا ہے، جو بات حق اور سچ ہے، کہ اگر کوئی بھی بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ آتش دوزخ حرام کر دے اور جہنم کی آگ کو اللہ بجھا دے، تو اسے چاہیے کہ اپنے سینے میں عشق نبی کی آگ لگا لے۔ جس کے دل میں عشق نبی کی آگ لگ گئی، عشق نبی کی آگ سے جس کا سینہ منور ہو گیا، آپ یقین جانیں اور اس بات کو پلے باندھ لے کہ عشق نبی کی آگ ہی وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے، دنیا کی محبت جب انسان اپنے دل میں بساتا ہے، دنیا کا عشق اپنے دل کے اندر سما لیتا ہے، تو اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، رات کا چین اور نیند حرام کرنا ہے، زندگی کا سکون غارت کرنا ہے،
لیکن جب ایک بندہ مومن، جب ایک صاحب ایمان، جب ایک مسلمان اپنے دل میں اللہ کے نبی کے عشق کی آگ لگا لے تو اس آگ کے اندر وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ عشق نبی کی آگ جہنم کی آگ کو بجھا دیتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے دعا دیتے، عشق نبی کو اعلیٰ حضرت دعا دیتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ عاشق بنے بیٹھے ہیں، ہاں ہیں، ہم کسی اور دنیا کی ذات کے عاشق نہیں، عاشق ہے تو ذات محمد مصطفیٰ کے عاشق ہیں، حضور کے صحابہ کے عاشق ہیں، حضور کے دین کے عاشق ہیں، حضور کی اولاد کے عاشق ہیں، اور ہر اس کے عاشق ہے جس کا تعلق، جس کی نسبت حضور کی ذات سے وابستہ ہے۔ ہم آج کی اس مجلس کے بھی عاشق ہیں، ہم اور آپ عشق کی بنیاد پر سجائے بیٹھے ہیں، ہم اس کے عاشق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مجلس کی نسبت اور اس کا تعلق حضور کی ذات یعنی ذات محمد مصطفیٰ سے۔ اے عشق محمد مصطفیٰ تجھ پہ اپنی جان نچھاور کروں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، عشق نبی کی آگ لگائی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی عشق مصطفیٰ کے بارے میں، جان ہے عشق مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت دعا کرتے ہیں روز فضو کرے خدا، جیسے جیسے میرے زندگی کا دن گزرے اللہ عشق نبی کے اندر روز بروز ترقی دیتا رہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جسے ہو درد کا مزہ، اس عشق نبی کے درد کا مزہ جس کو مل جائے تو پھر وہ دوا کیوں کرے، کسی کے پاس کیوں جائے؟ وہ آگ ہے جو آگ لگانی چاہیے، اور جب آگ لگتی ہے تو انسان کو قرار ملتا ہے، انسان کو چین ملتا ہے، انسان کو بے پناہ سکون نصیب ہوتا ہے۔ کب؟ جب انسان اپنے دل میں حضور کی محبت اور عشق کو سجا لیتا ہے۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق ایک جگہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں دیکھا کہ سجدوں پہ سجدہ، تلاوت پہ تلاوت، رکوع پہ رکوع، تبلیغ پہ تبلیغ، صرف اور صرف دین کی باتیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق کہتے ہیں کیا کہا انہوں نے، کیا بات کہی ہے، مغز قرآن روح ایمان جانے دی۔ اے قرآن پڑھنے والوں تمہیں پتا ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کا مغز کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، دین کی جان کیا ہے؟ لوگ پکڑ پکڑ کے مسجد میں لے جائے، صاحب سجدہ تو کرو، اچھی بات ہے، سجدے کا نور انسان کی پیشانی میں آئے یہ بڑی قسمت کی بات ہے، بڑے نصیبے کی بات ہے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ ایمان کی روح کیا ہے، ایمان کی جان کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا مغز کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین۔ اے لوگوں تمہیں کیا پتا، اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اے اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے اپنے دینداری کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سب شے اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی جان روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حضور سے پیار ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کسی بریلوی عالم کا شعر ہے، کسی بریلوی عالم نے کہا ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال کی ذات وہ ذات ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا تم سجدے پہ سجدہ کر رہے ہو، تلاوت پہ تلاوت کر رہے ہو؟ ارے نماز سے پہلے، قرآن کی تلاوت سے پہلے
صدقہ و خیرات سے پہلے، اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے سے پہلے، اپنی دینداری کا ڈھنڈورا پیٹنے سے پہلے یہ بتا کہ تو عاشق نبی ہے کہ نہیں، تو حضور کی محبت دل میں رکھتا ہے کہ نہیں۔ اگر تو عاشق نبی ہے، اگر تو محب نبی ہے، اگر تو نبی کا وفادار ہے، اگر تو نبی کی ذات سے پیار کرنے والا ہے، تو تیری نماز بھی اچھی ہے، تیری تلاوت بھی سہانی ہے، تیرے ایمان کا دعویٰ بھی بہتر ہے، تیری دینداری بھی اچھی ہے۔ لیکن اگر حضور کی محبت نہیں، حضور کا عشق نہیں، اگر حضور کا پیار نہیں، اگر حضور کی ذات سے وفاداری نہیں، تو پھر تیری دینداری بیکار ہے، تیری ایمانداری کا دعویٰ بیکار ہے۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں، پتا کیا چلا میرے نوجوانوں اور مجھے سماعت کرنے والوں، اس محفل میں آنے والوں، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، اور پھر یہاں پہ آپ کو ڈاکٹر حفیظ جالندھری کا وہ اشعار سناؤں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ حفیظ جالندھری کہتے، اے نماز کی طرف بلانے والوں، نماز اچھی ہے، بہتر ہے، روزہ اچھا ہے، قرآن کی تلاوت بہتر ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا، میری نماز اسی وقت قابل قبول ہوگی، اور میرے صدقہ و خیرات اور تمام اعمال اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، جب حضور کی ذات کا پیار اور محبت کوٹ کوٹ کر میرے اندر بسا ہوگا، حضور کی ذات سے وفاداری ہوگی۔ آپ جو یہاں آئے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بچے کا واٹس ایپ، اس پہ وہ کیا لگاتے، اسٹیٹس لگاتا ہے۔ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی کی پوزیشن کیا ہے اس کا اظہار کرنا، یہی تو ہے نا، اپنے اسٹیٹس کا اظہار کرو۔ اب بچے بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں، تو ایک اسٹیٹس پہ لگایا کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں یہ طعنہ دیتے، اعتراض کرتے ہیں میرے اوپر کہ ہم جلوس کیوں نہیں نکالتے، ہم میلاد کی محفل کیوں نہیں قائم کرتے۔ بخدا ہم کریں گے اگر کوئی ہمیں بتا دے کہ حضور نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کیا ہو، صحابہ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کیا ہو، تابعین نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کیا ہو، اگر تم بتا دو تو ہم ضرور کریں گے۔ میں دیکھا ابھی 1 گھنٹے قبل کی بات، تو میں اب اسے کیا کہوں؟ اگر میرے سامنے ہوتا تو میں اس سے کہتا، میرے لال، میرے پیارے، اگر مصطفیٰ اپنے زمانے میں کیے ہوتے اس انداز کے ساتھ، یا صحابہ نکالے ہوتے، تجھے کرنا ہی پڑتا۔ انکار کی گنجائش کہا، تو انکار اسی لیے کر رہا ہے نا کہ صحابہ نہیں کیے، ان کی زندگی میں کبھی ایسا، اگر وہ کر دیتے تب تو تمہیں مجبوراً نکالنا پڑتا۔ ارے یہ سنت کی بات نہیں، عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ جس کے دل میں جس قدر محبت ہے، پیار ہے، وہ بتائے۔ اگر مصطفیٰ کیے ہوتے تب تو ہمیں کرنا پڑتا، اگر صحابہ کر دیے ہوتے تب تو ہمیں لازماً کرنا ہی پڑتا، کیونکہ صحابہ کیے، یہ کوئی لازم نہیں۔ اگر صحابہ کرتے تو لازم، اگر خلفائے راشدین کر دیتے تو ہمارے لیے لازم، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ اگر صدیق اکبر کیے ہوتے، فاروق اعظم کیے ہوتے، عثمان غنی کیے ہوتے، علی شیر خدا کیے ہوتے، امام حسن مجتبی کیے ہوتے، تب تو جلوس نکالنا ہم پر لازم ہوتا۔ اب اگر کوئی نہیں جاتا تو گنہگار ہوتا، وہ عقاب اور عتاب کے لائق ہوتا۔
یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے عشق پہ چھوڑا. جس کے اندر جتنا عشق ہے، پیار ہے، وہ اپنے عشق کا اظہار کرے. اب اگر کوئی جائے تو اللہ سے اجر پائے، کوئی نہ جائے تو پھر کوئی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. تو بتانا یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مومن کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ حضور کا عشق ہے، حضور کی محبت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اس علاقے کے تمام لوگوں اور تمام نوجوانوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے. اور اس محبت اور عشق کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی بھی توفیق دے. صاحب مال ہے تو زکات کی بھی توفیق دے. اگر صاحب مال ہیں تو اللہ ہمیں حج پر بھی بلائے. اگر ہم اور اچھے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں دیگر اعمال خیر سے مزین اور مصفا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں منور فرمائے. یہ دعا کرنی چاہیے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غور سے سنو، ہم لوگ جو یہ آپ کو باتیں بتاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم بتا رہے ہیں حضور کی بات. حضور کا چرچا، حضور کے جسم کے پارٹ پارٹ کا چرچا اللہ تعالیٰ نے مقدس کلام کے اندر کیا ہے. آپ لوگ مسجد میں صرف یہی سنتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو زکات دو، نماز قائم کرو زکات دو، یہی سب سنتے ہیں. قرآن میں کیا ہے؟ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، گھٹی مت تولو، کسی کی برائی مت کرو، یہی قرآن میں ہے. کہا یہ بھی ہے، کہا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. کبھی سنا اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کہا رے اس کے علاوہ یہ تو چند باتیں ہیں، اس کے علاوہ پورے قرآن میں صرف محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا. ایک مشہور سورہ ہے، آپ کو شاید وہ سورہ یاد ہوگی، اور آپ نے وہ سورہ اپنی نماز کے اندر امام سے سنی بھی ہوگی. وہ سورہ کون سی ہے؟ بہت مشہور ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پوری سورہ ہے نا، چھوٹی سورہ ہے. کتنی آیت ہے اس میں؟ 3 آیت، چھوٹی چھوٹی 3 آیت. اب اس میں نماز کا ذکر کہاں ہے؟ ہم سب کے لیے. روزے کا ذکر کہاں ہے؟ ہم سب کے لیے. اللہ کیا ذکر کر رہا ہے؟ اس سورہ کے اترنے کی وجہ کیا ہے وہ سنیے. آپ پڑھے لکھے الحمدللہ. اور سے سنو، اللہ تعالی صرف اپنے نبی کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ نبی کے دشمن کو جواب خود رب کریم دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. اور یہ خاصیت صرف محمد مصطفیٰ کی. کتنے انبیاء آئے دنیا میں؟ 1,24,000 انبیاء آئے کم و بیش. اور رسول کتنے آئے؟ 313 رسول آئے. رسول کی تعداد کتنی ہے؟ 313. اور نبی کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش، یا تھوڑا زیادہ یا کچھ کم، اللہ بہتر جانے. ٹھیک ہے. اب کہیں گے آپ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے، ہر وہ جو رسول ہوگا وہ نبی ہوگا. جو رسول ہے وہ نبی ہے. اور رسول کی تعداد کتنی ہے؟ 313 یا 314. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو، نہیں، ایسا نہیں. جو ایم ڈی ہوگا، ایم ڈی ماسٹر آف میڈیسن، تو وہ ایم بی بی ایس ضرور ہوگا. بغیر ایم بی بی ایس کے ایم ڈی نہیں. ہر ایم ڈی ایم بی بی ایس ہوتا ہے پہلے، لیکن ہر ایم بی بی ایس ایم ڈی ہو یہ ضروری نہیں. ایسا نہیں کہ ہر ایم بی بی ایس ایم ڈی ہو جائے. کوئی ایم بی بی ایس کر کے وہی رہ گیا، آگے نہیں بڑھ سکا. وہی حال یہاں ہے. ہر نبی رسول ہو ایسا نہیں. بہت سارے نبی رسول ہیں لیکن ہر نبی رسول ہو. جیسے حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت ایوب،
حضرت اسحاق، حضرت سلیمان، یہ سب کیا ہے؟ نبی ہیں، رسول نہیں۔ اب رسول کون ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے، اور رسول ہے تو نبی ہے ہی، ماشاءاللہ۔ تو یہ بات آپ کی جانکاری میں ہم نے دی۔ سارے پچھلے انبیاء اور رسول، اگر ان کے زمانے کے دشمنوں نے ان پر کوئی لان تان کی، برا بھلا کہا، تو اس کا جواب اس وقت کے نبی نے خود اپنی زبان سے دیا، اللہ نے نہیں دیا۔ موسیٰ کو اگر ان کی قوم نے برا بھلا کہا، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، تو موسیٰ نے خود اس کا جواب دیا۔ عیسیٰ کو اگر عیسائیوں نے برا بھلا کہا تو حضرت عیسیٰ نے خود جواب دیا۔ حضرت شعیب کو کسی نے برا بھلا کہا ان کی قوم میں سے، تو حضرت شعیب کو اللہ نے کہا تم خود جواب دو۔ اگر حضرت نوح کو برا بھلا کہا تو اللہ نے فرمایا اے نوح تم خود جواب دو، ہم نہیں دیں گے۔ اللہ اپنے عرش کی پارلیمنٹ پہ بالکل سائلنٹ، خاموش، وقت کا نبی جواب دے رہا ہے اپنے دشمن کو۔ یہ قانون ہے تمام نبیوں کے لیے، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے لیے، لیکن جب آخری نبی سن 571 عیسوی میں اپریل کی 20 تاریخ کو اس دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں تو اللہ کا یہ قانون بدل جاتا ہے۔ سارے نبی کو حکم ہے اپنے دشمن کا جواب خود دو، لیکن اے محمد مصطفیٰ آپ آئے تو آپ کے لیے رب کا قانون بدل گیا۔ اگر آپ کی امت میں سے کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا تو آپ سائلنٹ رہیں، آپ خاموش رہیں، آپ کا جواب آپ کے دشمنوں کو خود آپ کا پروردگار دے گا، آپ کا رب دے گا۔ اور قرآن میں ایسی کئی آیات کریمہ بھری ہوئی ہے، میں نے پوری ایک سورہ پڑھی ہے۔ اس سورہ کے اترنے کی وجہ کیا ہے؟ غور سے سنو۔ میرے نبی کے لال بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوتا ہے نبی کی زندگی میں۔ حضرت قاسم میرے نبی کے بیٹے صاحبزادے انتقال کر گئے۔ اگر میرے بیٹے کی لاش پڑی ہو میرے گھر کے دروازے پہ تو کتنا بڑا بھی ازلی ابدی دشمن ہوگا تو کم سے کم اس دن اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کرے گا، کیونکہ میرے دروازے پہ میرے بیٹے کی لاش ہے۔ یہی تو ہوگا نا، اخلاق یہی کہتا ہے۔ لیکن وقت کا ابو جہل کتنا بڑا بدبخت تھا، کتنا بڑا، کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، یعنی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ بدبخت اپنے گلے میں باجا یعنی ڈھول لٹکا کر مکہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا اور خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا اے لوگو خوش ہو جاؤ، اب محمد کا دین آگے چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ کسی کا دین اور کسی کا راج پاٹ اس کی نسلی اور سلبی اولاد سے آگے چلتا ہے۔ اب محمد کے بیٹے انتقال کر گئے تو اب محمد کا دین آگے نہیں بڑھے گا، یہیں پر مر مرا کر ختم ہو جائے گا۔ اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے تبلا بجا بجا کے مکے کی گلیوں میں۔ اب آپ سوچیں ذرا، نبی کے بیٹے کا جسم مبارک بشکل لاش دروازے پہ، اور وقت کا بدبخت اپنے گلے میں تبلا بجا کر مکے کی گلیوں میں اعلان کر رہا، اے مکے والے خوش ہو جاؤ، محمد جو دین لے کر آئے، جو سسٹم آف لائف لے کر آئے، جو ایک نیا دین لے کر آئے، اب آگے نہیں بڑھے گا، اب آگے نہیں چلے گا، کیونکہ ان کے بیٹے انتقال کر گئے۔ جب بیٹا ہی نہیں ہے تو دین آگے بڑھائے گا کون؟ یہ خوشی کا اظہار کرنے لگے، تبلا بجانے لگے۔ پیغمبر کا دل ملول ہوا، غم زدہ ہوا، میرے آقا کی آنکھیں چھلکنے لگی کہ میرے بیٹے کی لاش ہے، اور یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ وہ جملہ استعمال کیا اس نے،
उसने बदबख्त ने कहा बतरा मुहम्मदुन लैला, अरे अहले मक्का, आज की रात मोहम्मद अबतर हो गए। क्या हो गए? अबतर। अबतर का माना क्या है? इस सूरह की आखिरी आयत का आखिरी लफ्ज है इन्न शान अकहुल अबतर। उस बदबख्त ने कहा मोहम्मद आज की रात अबतर हो गए, यानी उनकी नस्ल खत्म हो गई, उनकी नस्ल कट गई, अब उनका दीन आगे नहीं चलेगा। अब देखिए, जब उस दुश्मन ने यह बात कही तो मुस्तफा साइलेंट, अल्लाह के नबी खामोश। अल्लाह ने अपने नबी के दुश्मन के जवाब में पूरी सूरह उतारी, पूरी सूरह। और क्या कहा मालूम है? ऐ पैगंबर, आप क्यों रंजीदा होते, आप क्यों परेशान होते? अरे आपका बेटा चला गया ना, आपका दीन आपकी इन रूहानी औलादों से आगे बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। हम सब मुस्तफा की रूहानी औलाद है, रूहानी औलाद। फरमाया अल्लाह ताला ने इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक अरे हमारे पैगंबर आपके रब ने आपको खैर कसीर से नवाजा, हर तरह की कसरत अता की है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो आप अपने रब के हुजूर सजदरेज होते जाइए, दुश्मनों का टेंशन मत लीजिए और हर तरह की कुर्बानी अपने रब के लिए, के दीन के लिए पेश कीजिए। बेशक आपके दुश्मन की नस्ल कट जाएगी, आपके का रब आपके दुश्मन की जड़ काट देगा। आप पूछिए कि अबू जहल की औलाद इस वक्त कहां है? कोई अता पता है? अबू लहब की औलाद कहां है? नमरूद की औलाद कहां है? फिरौन की औलाद कहां है? रसूल के दुश्मन की औलाद कहां है? कोई पता है? अता पता है? नहीं, नहीं है। लेकिन सिद्दीक अकबर की औलाद आज भी दुनिया में, फारूक आजम की औलाद आज भी दुनिया में, उस्मान जुन्नुरैन की औलाद आज भी दुनिया में, अली शेर खुदा की औलाद आज भी दुनिया में। पता यह चला कि जो रसूल का दुश्मन होगा, कुरान का ऐलान है, अल्लाह खुद ऐलान करता है, नबी के दुश्मन की जड़ आपका रब काट देगा। ये बदबख्त कहता है कि मुस्तफा अबतर हो गए, इनकी नस्ल खत्म हो गई, अब इनका दीन आगे नहीं बढ़ेगा। आप यकीन जाने ऐ मेरे पैगंबर, ये बदबख्त क्या बोल रहा है? आपका परवरदिगार इस पर कादिर है कि आपका दीन आपकी इन रूहानी औलादों से आगे बढ़ेगा। नबी के दुश्मन अबू जहल, अबू लहब की औलाद आज कहीं कोई है? नहीं, इसलिए कि उनकी नस्लों की जड़ अल्लाह ताला ने काट दी। तो पता यह चला कि हुजूर का जो आशिक हो, हुजूर का जो चाहने वाला हो, उसकी नस्ल तो आगे बढ़ती है, लेकिन हुजूर की जात का दुश्मन, हुजूर के दीन का दुश्मन, हुजूर के मिशन का दुश्मन, हुजूर के लाए हुए सिस्टम का दुश्मन अगर कोई दुश्मनी का इजहार करे तो अल्लाह ताला उसकी नस्ल को काट देता है, उसकी जिंदगी को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। ऐ लोगों, अपने नबी से वफादारी करो, अपने नबी के सच्चे बनकर रहो। तुम नबी से जितने करीब रहोगे, दुनिया और आखिरत में उसी कदर की भलाई नसीब होगी। देखिए सुभान अल्लाह, हम जब जब बोलते हैं हर साल वहां भी बारिश होने लगी, ये रहमत की बारिश है। बुखारी शरीफ की एक हदीस, बुखारी तो नाम सुने होंगे, हाँ, जुमा में इमाम साहब लोगों से बुखारी शरीफ हदीस की मोतबर तरीन किताब हर मदरसे में पढ़ाई जाती। सुनो एक बार प्यारे, हमारे हुजूर नमाज कसूफ पढ़ा रहे थे मस्जिद नबवी के बाहर। नमाज कसूफ यानी मदीने के अंदर इस जमीन पर सहाबा की सब पीछे लगी है। यह हदीस कहां है? अरे बोलो ना मेरे भाई, बुखारी शरीफ में। हाँ, आता है बुखार उनको पर बुखारी नहीं आती। क्या पढ़ते हैं खाक जो शान मोहम्मद को नहीं देखते? क्या बुखारी पढ़ते या पढ़ाते हैं लोग? सिर्फ नमाज रोजा, नमाज रोजा। हुजूर की शान कौन देखेगा? मेरे आका नमाज पढ़ा है, पढ़ाते पढ़ाते अचानक नबी 2 कदम आगे बढ़े और हाथ को हवा में लहराया और फिर हाथ पीछे टाने, कदम पीछे किया, अपनी जगह पे आ गए। नमाज पूरी हुई, सहाबा किराम
की सफ लगी, बारगाह रसूल में सब बैठे, तो एक सहाबा ने हिम्मत करके पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला देखने को मिला? कहा क्या? कहा अचानक नमाज की हालत में आप 2 कदम आगे बढ़े, फिर आपने हाथ हवा में लहराया, फिर हाथ नीचे किया, फिर कदम पीछे किया, अपनी जगह आ गए, क्या माजरा है? हदीस बुखारी की है। शान मुस्तफा की देखो, मेरे आका फरमाते, हाँ, जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तुम्हें, तो उसी हालत में मेरी निगाह जन्नत पे गई। सुभान अल्लाह, जन्नत पे गई। जन्नत में अंगूर के गुच्छे देखे, बड़े खुशनुमा, बड़े खूबसूरत, तो मेरा दिल चाहा कि तोड़ के तुम्हें दे दूं, इसीलिए आगे बढ़ा। तुम ये देख रहे थे कि मेरा हाथ तो यहां हवा में है, लेकिन मेरा हाथ जन्नत में उस गुच्छे तक पहुंच चुका था, पहुंच चुका था। जो लोग कहते हैं साहब इतनी बड़ी कब्र है, मदीना में है, कैसे देखेंगे? मेरा हाथ वहां पहुंच चुका था, चाहा कि तोड़ लूं, फिर दिल में ख्याल आया कि नहीं, अगर मैं तोड़कर तुम्हें देता तो याद रखो, तुम में का हर शख्स सुबह क़यामत तक खाता रहता, अंगूर के गुच्छे में कभी कमी नहीं आती। सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा मदीने में रहकर 7 आसमान के ऊपर है जन्नत, जब मुस्तफा यहां से रहकर वहां देख सकते हैं, तो मदीने में रहकर क्या इस वक्त मजलिस को नहीं देखते? इसीलिए कहा कि अपने सर को ढांप लो, मुस्तफा देख रहे हैं कि मेरा कोई गुनहगार उम्मती बोलने वाला बोल रहा है, देखते हैं मेरे नाम पर, मेरे जिक्र की मजलिस में किसका सर ढपता है, किसका सर खुला रहता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, ईमान की बहारों के साथ रखे। मालिक, बड़ा तेरा करम एहसान है, तूने अपनी रहमत की बारिश में नहाया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब शाद रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।